بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ روزوں کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ سے ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دھویں کا سونگنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، اگر کوئی شخص قصداً خوشبو کی کوئی چیز جلا کر کے اس کا دھواں اپنی طرف لے گا اور اس کو سونگے گا، اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا ہو بغیر قصد و ارادے کے، دھواں اندر چلا گیا، اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی روزے دار نے اگربتی جلا کر کے اس کا دھواں سونگھا یا اپنی اختیار سے اندر لیا، صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس پر کفارہ تو نہیں، البتہ قضا اس پر لازم ہے۔ ایک اور سوال یہ آیا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ رمضان مبارک میں اگر کسی کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹنے کے بعد دن میں کچھ نہ کھانا پینا واجب ہے۔ سارے دن روزے داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ میری بیوی امید سے ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں انہیں سخت تکلیف ہوتی ہے اور میرے کہنے پر بھی روزہ نہیں توڑتی، کیا میری اہلیہ کے لیے روزہ توڑنا شرعی طور پر درست ہے؟ دیکھیے، حاملہ عورت کے لیے روزہ توڑنا درست ہے، بشرطے کہ اسے اپنی یا اپنے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسی عورت جو حمل سے ہے، جو امید سے ہے، اسے غالب گمان ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی، صورت میں مجھے یا میرے حمل کو، میرے شکم میں پل رہے بچے کو تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، تو اس صورت میں ایسی حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ روزہ توڑنا درست ہے، اور یہ عورت گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ البتہ بعد میں ان روزوں کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ایسی عورت اپنے روزوں کا اگر فدیہ دینا چاہے، یہ عورت اپنے روزوں کا فدیہ بھی نہیں دے سکتی، بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا دودھ پلانا ناقض وضو ہے؟ یعنی کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانے سے اس کا نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ بچے کو دودھ پلانا یہ نہ ہی ناقض وضو ہے اور نہ ہی یہ روزے کو فاسد کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلا سکتی ہے؟ اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر کے اپنے چھوٹے بچے کو کھلانا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، البتہ اگر ایسی کوئی صورت آ گئی کہ بڑی مجبوری اور ناچاری کسی صورت پیدا ہو جائے، بچہ بھی نہیں کھا رہا ہے اور گھر کے اندر کوئی ایسا بچے کو کھلانے والا بھی نہیں ہے اور بغیر چبائے بچہ کھاتا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کے لیے کوئی چیز چبا کر کے اپنے بچے کو کھلانا درست ہے۔
اس صورت میں کراہت نہیں ہوگی، اس صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، ایک سوال آیا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کھانسے یا کھنکارے اور اس صورت میں الٹی آ گئی، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، جان بوجھ کر کھانسنے یا کھنکارنے سے اگر کوئی چیز معدے سے اٹھ کر کے حلق کے اوپری حصے تک آ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جان بوجھ کر کوئی کھنکار رہا ہے یا کھانس رہا ہے، معدے سے کوئی چیز اٹھنے کے بعد حلق کے بالکل اوپری حصے تک آ جائے، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر کفارہ تو نہیں، البتہ قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا لازم ہے۔ ہاں، بلغم کو اندر سے باہر نکال کر کے تھوک دینا اس حکم میں داخل نہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کھانس کر کے بلغم سینے سے اٹھا رہا ہے، بلغم کا سینے سے اٹھا کر کے تھوک دینا یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کلی کے دوران میرے حلق کے اندر پانی چلا گیا، 1-2 قطرے، کیا میرا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ دیکھیے، کلی کے دوران اگر پانی کا 1-8 قطرہ حلق کے اندر چلا جائے، اس حال میں کہ روزہ بھی اسے یاد تھا، اس صورت میں روزہ فاسد ہو گیا، اب صرف قضا واجب ہے، کفارہ اس کا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی مسجد میں 2-3 دن پہلے افطار کا وقت سمجھ کر کے افطار کر لیا، افطار کے بعد پتہ چلا کہ ابھی تو تقریباً 3 منٹ باقی تھے، ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں؟ نیز ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہ سمجھ کر کے کہ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لینا، اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ نہیں ابھی تو 3 منٹ تھے، اس صورت میں جن حضرات نے بھی 3 منٹ یا 2 منٹ یا 1 منٹ پہلے افطار کیا ہے، سب کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ البتہ اس صورت میں ان سب پر اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اور اس صورت میں کسی پر گناہ بھی نہیں ہوگا، مگر اس روزے کی قضا لازم ہے، رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔